40 ہجری کو کوفہ والوں نے ظاہری علی کے بدن سے محروم ہو گئے اپنی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے۔ 40 ہجری کو کوفے کے مسلمانوں کو نقصان کروا دیا اللہ کے دین کا۔ علی جیسے امام سے محروم ہو گئے صرف اپنی خاموشی کی وجہ سے۔ دور 1400 سال میں گزر گیا، سنوں سال بدلے، حالات نہیں بدلے۔ جس علی کو 40 ہجری کو کوفے والوں نے چھوڑا تھا، آج اسی علی کی ولایت کو چھوڑا جا رہا۔ میں صبر کہوں گا، اللہ جانے کوئی متفق ہوگا، علی کی ایک بار قتل نہیں ہوا، روز پتہ نہیں کتنے لوگ قتل علی کرتے ہیں ولایت علی کو چھپا کے۔ صرف ابن ملجم علی کا قاتل نہیں تھا، سال نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم میں۔ امیر المومنین کا قتل ہوا تھا، علی کو علی کے حق سے محروم کیا، علی سے علی کا حق چھینا، اتنا غریب کر دیا کہ اس کوفے میں میرا بادشاہ اکیلا دیواروں کی ٹیک لگا کے بیٹھا۔ 2 ہستیاں تاریخ میں مجھے منبر کی قسم جنہوں نے منہ سے موت مانگی۔ ایک رسول کی بیٹی قبر رسول میں جا کر بابا میں مرنا چاہتا ہوں، بابا مجھے موت کی اب جلدی، بابا میں جینا نہیں چاہتا۔ ایک امیر المومنین جو کوفے میں بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے یا رسول اللہ، اب علی اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، میں قتل علی وہ نہیں پڑھوں گا جو 40 ہجری کو، میں وہ قتل پڑھوں گا علی کا جو مدینے میں۔ اصل قاتل وہ زمانہ تھا جنہوں نے رسول کے بعد مسلسل 30 سال علی کو اکیلا کیا۔ 21 رمضان مولا کے شہر میں منانے کے لیے آئے ہو، کبھی اس دور میں جا کے سوچو تو صحیح کہ 30 سال میں نبی کے بعد امت نے علی کو کتنا تنہا کر دیا۔ اب میں صدر پڑھنے لگا ہوں، صدا سے معافی مانگی۔ ایک ضرب وہ ہے جو 19 کی صبح امیر المومنین کے سر پہ لگی، یہ ضرب بہانہ بنی علی کے قتل کا۔ اصل ضرب وہ ہے جو مدینے میں علی کے دل پہ لگی تھی۔ زخمی ہو گیا تھا علی اس دن جس دن زہرا کے گھر کو آگ لگی تھی، جس دن محمد کی بیٹی کا دروازہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین خاموش تصویر بن کے زمانے میں جیتے۔ کیا مجبوری بنی تھی زہرا کی قبر چھوڑ کے کوفے آئے؟ مدینے کے لوگوں نے علی کو مدینے کے لوگوں نے مولا امیر المومنین کو اتنا تنہا کر دیا ہے۔ یہ غربت ہے شیعو، اس دور کو سمجھو۔ امیر المومنین کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو سلام پڑھتے نا، اول مظلومیت امیر المومنین کو سمجھو۔ بطول زخمی رہی، علی چپ، دروازہ چل گیا، علی چپ۔ شیعہ ہو تو زندگی میں ایک بار دعائے سنویں قریش ضرور پڑھنا۔ جو مولا علی کی قبر پہ بیٹھ کے زیارتیں پڑھنے والوں دعائے سنویں قریش پڑھنا، یہ وہ دعا ہے جو علی رسول کے بعد تنہائی میں مسجد کے محراب میں رو رو کے پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے منت کر کے علی سے تعلیم کروائی۔ وہ دعا پڑھنا وہ دعا نہیں ہے، علی کے مصائب ہے اس دعا۔
علی فرماتے خدا لعنت کرے قریش کے ان دو بتوں پر، ان دونوں کی بیٹیوں پر جنہوں نے محمد کی بیٹی کے گھر کی چھت کو پھاڑ ڈالا۔ ہمیں صرف منبر سے بتایا جاتا ہے کہ بطول کا دروازہ جلا تھا، علی کہتے انہوں نے اس گھر کی چھت توڑ ڈالی، انہوں نے فاطمہ کے گھر کی دیواروں کو گرا دیا۔ امیر المومنین زخمی ہو گئے تھے زہرا کے بعد، خاموش ہو گئے تھے علی سیدہ کے بعد، اتنی غربت آ گئی تھی امیر المومنین میں کہ سیدہ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا، 7 بار جنازہ اٹھا کے علی دروازے پہ آئے، 7 بار جنازہ لے کے واپس گئے۔ حسن رو کے کہتے بابا دفنانا نہیں ہے، بار بار لے کے کیوں جاتا ہے؟ فرمایا حسن ایک دفعہ میرے ساتھ دروازے پہ آ۔ حسن دروازے پہ، مدینے کے لوگ دروازے پہ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مستور کو مارا، تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مستور کو مارا۔ سادات و غیر سادات، میں پہلا قتل پڑھنے لگا ہوں، پھر تم میں طاقت ہوئی تو دوسرا قتل سن لینا۔ پہلا قتل علی کا اس وقت ہوا تھا جب علی رسول کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور 40 لوگ لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پہ آ گئے تھے۔ سیدہ کے دروازے پہ لوگوں کا شور آیا، چلتی چلتی فضہ دروازے پہ آئی، دروازے پہ آگے کہ لگی آہستہ بول لو، یہ اس کا دروازہ ہے جہاں نبی اجازت مانگ کے آیا کرتے تھے، یہ اس کا دروازہ ہے جہاں ملک الموت اجازت طلب کرتا تھا۔ میں نے یہ جملے اس لیے پڑھے ہیں کہ یہ وہ درد ہیں جو تمہیں وطن میں نہیں سنائے جاتے۔ اتنی مجبور زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی زہرا کا قتل نہیں پڑھ سکتے، ہم وہ کھل کے بیان ہی نہیں کر سکتے جو سیدہ کے ساتھ ہوا۔ میں نجف میں ہوں، اپنے بادشاہ علی کے پہرے پہ ہوں، میں نے وطن چھوڑا تھا زہرا کا قتل پڑھنے کے لیے، میں نے گھر چھوڑا تھا زہرا کے قاتلوں کو چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے، میں قتل مخدومہ پڑھنے لگا ہوں۔ دروازے پہ فضہ نے آگے کہا حیا کرو، اندر وہ بیٹھی ہے جس کا ملائکہ حیا کرتے ہیں، اندر وہ بیٹھی ہے جس کے دروازے پہ نبی اجازت مانگتا تھا۔ ایک نے کہا اس گھر میں علی نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہے، علی کو کہہ کے باہر آئے ورنہ ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ آگ کا نام بطول کے کان پہ گیا، محمد کی بیٹی دیوار کا سہارا لے کے دروازے پہ آئی، میں غلط پڑھوں مجھے علی معاف نہ کرے۔ دروازے پہ آگے زہرا نے کہا پہلے میری کنیز تم سے مخاطب تھی، انا فاطمہ بنت محمد، ہم نے محمد کی بیٹی فاطمہ تم سے بول رہی ہو، میرے دروازے میں آہستہ لہجے میں بات کرو، کیا تم بھول گئے قرآن کی آیت؟ اللہ نے میرے دروازے پہ شور کرنے سے منع کیا ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ جو دروازے پہ آئے تھے وہ ڈر کے پیچھے ہونا شروع ہوئے، یا عمر ابن خطاب آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا فاطمہ اور تمہارے بہانے نہ کر، علی کو باہر بھیج ورنہ میں دروازے کو آگے لگاؤں گا۔ اس ملعون نے کرفس کے ہاتھ سے لکڑی لی، اس نے بطول کے دروازے پہ آگ پھینکی، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر۔ میں علی کا پہلا قتل پڑھنے لگا ہوں، یہ وہ قتل ہے جس نے مار دیا تھا علی کو مدینے میں۔ اس نے کنفس ملعون کے ہاتھ سے جلتی ہوئی لکڑی دروازے پہ پھینکی، دروازہ زہرا پیچھے دیوار اور دروازے کے درمیان کھڑی تھی نبی کی بیٹی، چلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا۔ تمہیں وطن میں زہرا کا قتل سننے کو نہیں ملتا، میں نے وطن چھوڑا، میں نجف میں تمہیں بی بی کی مظلومیت سنانے لگا ہوں، ایک ایک حرف میں علی کی قسم کھا کے سنانے لگا ہوں۔ شاید تم یہ سمجھو یہ سخت مصائب ہے، زہرا کی شہادت ہے ہی بڑی سخت، کلیجہ چاہیے زہرا کی شہادت سننے کے لیے۔ میں قبر علی کو ضمانت بنا کے اپنی روایت پڑھنے لگا ہوں، دروازہ چلتا ہوا سیدہ کے اوپر آیا، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تھی، لوگ اندر آنا شروع ہوئے، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپ رہی تھی، لوگ علی کے شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے زہرا کی بیٹیوں کے حجروں کی تلاشی لینی شروع ہوئی، ایک حجرے میں علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، یہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے علی کو دروازے پہ لے کے آ رہے تھے،
سے علی کے گلے میں رسی دیکھی، زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش میں حسین آئے تھے، بی بی کوہنیوں کے بل چلنا باتن کرو جو غریب کو رونے کے لیے سیدہ کوہنیوں کے بل چلی، شہزادی کا چہرہ زخمی، بازو زخمی۔ تمہیں پاکستان میں علماء ذاکرین سناتے جن دن زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکتے، تم میں سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ زخمی تو پہلو تھا، زخمی تو بیوی کا پہلو تھا، تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتی؟ میں نے پہلے کہا کہ میں شہادت علی پڑھوں گا، مظلومیت علی ہے یہ قتل زہرا کا نہیں تھا، یہ علی کی مظلومیت تھی۔ پڑھ دو روایت و سادات میں اٹھو، سیدہ کا ہاتھ کو زخمی تھا، سانس لے لیا لگا، میرا روایت سننا، بی بی کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی، یہ علی کو لے کے جا رہے تھے، بی بی نے اپنا ہاتھ علی کے کمر بند پہ رکھا، شہزادی علی کو روک رہی تھی، علی کو کھینچ رہے تھے، یا ملعون نے کنفس کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، اس نے تازیانہ زہرا کے ہاتھ پہ مارا، بی بی رو کے کہتی یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، نہیں ماتم کر سکا، یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں تمہیں سانس دے دے کے روایت پڑھ رہا ہوں، سانس دے دے کے روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کا ہاتھ زخمی، نمائندہ پروردگار، غیرت اللہ، وجہ اللہ، گلے میں رسی، پیچھے نبی کی بیٹی زخمی، یہ بار بار تڑپا رہے تھے علی کو کہ علی ایک بار تلوار نکالے، علی جذبات پہ حملہ کرے، ہم بدلے میں ایک جتھے کے ساتھ علی کو قتل کریں اور تاریخ میں لکھوا دے کہ علی لڑائی کے دوران مارا گیا۔ یہ تھا علی کا اللہ سے رسول سے وعدہ کہ یا رسول اللہ تیرے بعد جتنی بھی مصیبتیں آئیں علی برداشت کرے گا، جب تیرا حکم نہیں علی تلوار نیام سے نہیں نکالے گا۔ اسے کہتے ہیں عباس کا پاپا، اسے کہتے ہیں عباس کا پاپا علی۔ علی خاموش کھڑے تھے، یا زخمی بدول بازو زخمی، انگلیاں شہید ہو چکی ہے، بی بی اٹھی اور علی اور اس بندے کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی۔ سامنے کھڑا تھا خطاب کا ملعون بیٹا، ادھر کھڑا تھا ابو طالب کا بیٹا، درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی زخمی محمد کی بیٹی، رسول کی بیٹی کا کھڑا ہونا تھا۔ میں ایک ایک حرف قبر علی کی قسم کھا کے تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، مولا علی کی، اگر تم نے پہلے نہیں سنا یہ تیرا مقدر ہے۔ میں سیدہ کا قتل علی کی زبانوں پہ پڑھنے لگا ہوں، علی کی آواز آئی زہرا آگے سے ہٹ جا، زہرا یہ بڑے ظالم ہے۔ بی بی نے ایک بار علی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی تو نے ہر جگہ پہ میرے بابے کو بچایا ہے، تو نے بدر میں میرا بابا بچایا، تو نے احد میں میرا بابا بچایا، تو نے خیبر میں میرا بابا بچایا، یا علی کاش میرے باپ کا کوئی بیٹا ہوتا، زہرا کا کوئی بھائی ہوتا، یا علی میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، میرا بھائی کوئی نہیں ہے، تیرے تحفظ کے لیے میں محمد کی بیٹی نہیں، میں محمد کا بیٹا بن کے کھڑی ہوں۔ اتنا جملہ کہہ کے زہرا نے اس ملعون کو دیکھا، اس کتے کا ہاتھ ہوا میں اٹھا، اس نے علی کے سامنے زہرا کے چہرے پہ تماچا مارا۔ سیدہ زمین حوصلہ، برداشت کرو تو علی کا قتل پڑھو۔ یہ ہے علی کا قتل، ایک ضرب سے نہیں مرتا علی، ایک تلوار کی ضرب سے نہیں، 30 سال لگے انہیں علی کو مارنے میں۔ سیدہ زخمی زمین میں تھی، یہ علی کو لے کے مدینے کے بازار میں آئے، محمد کی زخمی بیٹی اٹھی،
शहजादी ने अपने बाबे का हुजरा खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे पे ली, बीबी गिरती गिरती दरवाजे तक पहुंची। ये अली को लेके मदीने के बाजार में चले गए थे। ज़हरा ने दरवाजे में खड़े होगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी न निकाली मैं सर के बाल खोलूंगी। मैं बद्दुआ करने लगे, बद्दुआ का नाम आना था। जनाबे सलमान मोहम्मदी कहते हैं मस्जिद नबवी की दीवारों ने उठना शुरू किया, इतनी बुलंद हो गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। जमीन पे जलजला आना शुरू हुआ, आसमान ने कांपना शुरू किया। जब इन्होंने क़यामत के आसार देखे, इन्होंने डर के अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली झुकते हुए सर के साथ दरवाजे की तरफ गए। अकेला अली जब ज़हरा के दरवाजे पे आया, ज़हरा लहू से भरी जख्मी दरवाजे पे खड़ी थी। आते हुए अली को देखा, हाथ बांध के दी, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा दिफा न कर सकता। या अली मुझे माफ कर दे, या अली मुझे माफ कर दे, या अली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, या अली मैं तेरा तहफ्फुज़ न कर सका। बस फिर वो सांसें तकलीफ की सांसें, वो दर्द की सांसें। सादात व गैर सादात, इतनी तकलीफ थी मेरी बीवी की सांसों में, और उस तकलीफ में मोहम्मद की बेटी मुसल्ले पे उन्हें बद्दुआएं देती थी। मैं कैसे उस बंदे की इज्जत करूं जिसे मोहम्मद की बेटी बद्दुआ। या अमीरुल मोमिनीन, हम तेरे शहर में आए, हे हुसैन का बाबा हमें माफ कर देना, हम इतने सहमे हुए लोग हैं, हमसे आज तक हुसैन की मां का कत्ल नहीं पढ़ा जा सका। इतना खुल के मेरी कौम ने हुसैन का कत्ल पढ़ा, लोग हमारे सामने डर के हुसैन के कातिल का नाम नहीं लेते। काश हमने मिंबर पे बतूल का कत्ल पढ़ा होता। बस मैं अली का कत्ल पढ़ रहा हूं, जख्मी सांसों के साथ मोहम्मद की बेटी जिंदा रही। जब आखिरी रात आई ना रसूल की बेटी की, अमीरुल मोमिनीन हुजरे के अंदर गए, शहजादी जख्मी थी। मेरी मखदूमा एहतराम अली में उठने लगी, उठा ना जा सका। अमीरुल मोमिनीन सैयदा के उठने से पहले जमीन पर बैठ गए। बीबी देख के कहती, अली मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझ पे राजी है, तो तू उन पर तुझ पे बड़ा राजी। या अली मेरी आखिरी रात है, या अली मेरी चंद वसीयत है, या अली मेरी उन वसीयतों का ख्याल रखना, या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना, या अली मेरे जनाजे पे हजूम ना कटा, या अली वो 7 सहाबा जिन्हें अल्लाह ने सलाम किया। इमाम सादिक की फरमान है, 7 लोगों की वजह से जमीन कायम है, वो 7 ना होते जमीन गर्क हो जाती। पूछा गया इमाम से, वो 7 बंदे कौन है? फरमाया, जो हमारी दादी के जनाजे में शरीक थे। सिर्फ वो 7 सहाबी थे जिनकी वजह से अल्लाह ने क़यामत नहीं ठाई। इतनी उम्मत में सिर्फ 7 वफादार रह गए थे अली के पास। सैयदा देख दी, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, या अली मेरा जनाजा आधी रात को उठाना, या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में अक्द जरूर करना, या अली जब वो बेटा दुनिया में आए उसका नाम अब्बास रखना, या अली मेरे बाद फदक मिले अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना, या अली कभी कभी मेरी कब्र पे जरूर आया, या अली हो सके तो मेरी कब्र पे जरूर आना, या अली मेरी कब्र पे आके मुझे मेरी बेटियों के हालात सुनाना, या अली मेरी ज़ैनब के पर्दे का बड़ा एहतमाम करना, या अली
میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتا رہا، زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتا رہا۔ 18 وصیت لکھوانے کے بعد سیدزادی نے اپنے زخمی ہاتھوں سے میری شہزادی نے علی کے آنسو صاف کیے۔ وہ علی جو زندگی میں کبھی نہیں رویا تھا، وہ بطول کے سامنے رویا، دیکھ کے کہنے لگی یا علی میں نے زندگی میں آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، یا علی میں نے پہلی بار آپ کی آنکھوں میں یوں ایسے آنسو دیکھے، یا علی مجھے مرنے سے پہلے بتا تو دینا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ جملہ قبر علی پہ سننا، علی رو کے کہتے زہرا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا، زہرا تیرے بعد میں اکیلا ہو جاؤں گا، زہرا میں علی تیرے بعد کیا جیوں گا، یارا تیرے بعد میں علی کیسے زندہ رہوں گا۔ پھر کتابیں کہتی وقت گزرتا گیا، علی کی داڑھی سفید ہوتی گئی، وقت گزرتا گیا، علی کی داڑھی سفید ہوتی رہی۔ آخری یہی والی رات ہے جس رات کو علی کو زہرا کی وصیت یاد آ گئی کہ یا علی میری زینب کے پردے کا اہتمام کرنا۔ علی نے بلایا اپنی ساری اولاد کو، ساری اولاد آئی، حسین کو حسن کے حوالے کیا، بیٹیوں کی چادروں کے پلو عباس کے حوالے کیے، رو کے کہا حسن میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، عباس میرے بعد میری بیٹیوں کے پردے کا خیال رکھنا۔ علی نے اولاد کو ایک دوسرے کے حوالے کیا، حوالے کر کہا سارے چلے جاؤ، اکیلی زینب کو میرے پاس رہنے دو۔ اکیلی زینب رات کی طریقی یہی رات تھی، اکیلی علی کی بیٹی باپ کے حجرے میں کھڑی تھی، جاتے ہوئے حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے حسن مجھے بابے سے بڑی شرم آتی ہے، میں کبھی زندگی میں بابے کے ساتھ نہیں بولی۔ علی کی بیٹی سامنے کھڑی تھی، مولا علی کی آواز آئی زینب، جی بابا، زینب میری بڑی حسرت تھی تو مجھ سے کچھ مانگے، زینب آخری بار مجھ سے کوئی سوال کر، میں آج کی رات کا پہلا سوال پڑھنے لگا ہوں۔ بابے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دی پہلا سوال مجھے بتا ماں کی قبر پہ رونا یا تیری قبر پہ رونا ہے، مجھے بتا واپس مدینے جاؤ یا کوفے بیٹھی رہو۔ بابا میں کوفے رہی تو ماں کی قبر اکیلی رہ جائے، میں ماں کی قبر پہ گئی تو تیری قبر اکیلی رہ جائے۔ فرمایا زینب واپس مدینے چلی جانا۔ اچھا بابا، بابا کوئی اور ہو؟ علی کی آواز ہے زینب باپ جو ورثہ چھوڑے، جو میراث چھوڑے وہ بھی اولاد میں تقسیم، جو قرض چھوڑے وہ بھی اولاد کے ذمہ۔ زینب دو چیزیں میری ادھوری رہ گئی، زینب ایک میرا خطبہ مکمل نہیں ہوا، ایک میرا 19 کی صبح والا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ رو کے کہتی ہے بابا اولاد میں تقسیم کر دے۔ بابا اس میں سے پتا مشکل سجدہ ہے یا خطبہ ہے؟ آواز آئی سجدہ ریت میں دینا ہے، خطبہ بازار میں دینا ہے۔ خطبہ دینا مرد کا کام ہے، سجدہ تو مزدور بھی کر لیتی ہے۔ بابے کے زخمی سر پہ بوسہ دے کے دی میرا حسین بڑا لاڈلا ہے، ایسے کر آثار حسین کے حوالے کر دے، مشکل بیٹی کے حوالے کر دے، سجدہ حسین دے دے گا، خطبہ تیری زینب دے دے گی۔ علی کو سر کی طرف پھول گئی، آواز آئی زینب خطبہ مسجد میں نہیں دینا، شرابیوں کا بازار، بدماشوں کا مجمع۔ رو کے کہتی پھر ایک منت کر دے، اپنا لہجہ تو دے دینا، خطبہ تیری زینب۔ ماتم علی